والے، پھنکارنے والے، غرانے والے، دھارنے والے، چنگاڑنے والے کا سب 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 کل شیء عنده بمقدار، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر شے تیرے رب کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، موجود، معلوم۔ تو تم تو انسان ہو، تمہارے اللہ نے چیونٹیوں کو گنا، کیڑوں کو گنا، پتنگوں کو گنا، پروانوں کو گنا۔ ایک مچھلی چھوٹی سی 3000 انڈے دیتی ہے، 3000، اور ایسی کھرب ہا کھرب مچھلیاں، یہ سب تیرے اللہ کے علم میں، ہر شے پر نظر بھی ہے، خبر بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تدبیر بھی ہے، تصرف بھی ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے ایک دن تمہیں اٹھاؤں گا، تمہیں زندہ کروں گا، اور تم میرے سامنے آؤ گے۔ کیسے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے آؤ گے۔ کیسے آؤ گے؟ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیسے آؤ گے؟ جیسے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، تم کیسے نکلے تھے؟ ننگے، سر پہ کچھ نہیں، تن پہ کچھ نہیں، پاؤں میں کچھ نہیں۔ تو جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں ننگے نکالا تھا، ایسے ہی تیرا رب تمہیں قبر کے پیٹ سے ننگا نکالے گا، ننگا۔ اور جب تم نکلو گے تو اس دن تمہیں وہ دن نظر آئے گا جس کا بہت بڑے طبقے نے انکار کیا، اور بہت بڑے طبقے نے مان کر مذاق اڑایا، اور بہت بڑے طبقے نے اسے مان کر، جان کر اس کے لیے کچھ تیار نہ کیا، امیدوں پہ گزار دیا۔ آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کر دے گا۔ کچھ اس میں دھوکہ کھا گئے، عیسائیوں کو دھوکہ لگا، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے، زنا کرو، جو مرضی کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، جھوٹ بولو، سود، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے۔ یہودیوں نے کہا ہمیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ ہمیں بچائے گا، اور موسیٰ ہمیں بچائے گا، اور اگر ہم دوزخ میں بھی چلے گئے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بس ہمیں 2-4 دن اللہ سانو دوزخ وچ رکھ کے پھر جنت ہے ہی ساڈی۔ یہ سب دھوکہ کھا گئے، یہ سب دھوکہ کھا گئے۔ ایک سچا، یہ سارے سچے نبی تھے، پر ان کے ماننے والے جھوٹ اور فریب کا شکار ہو گئے۔ ایک سچا نبی آیا، سارے سچے تھے، پر یہ سارے سچوں کا سب سے بڑا سچا تھا۔ اس نے اعلان کیا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی ہونا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تیاری کر کے جا آخرت کی، تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں آخری رسول کی سب سے پیاری بیٹی ہوں، تیاری کر، تیاری کر۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تمہیں نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ سچے کا علم آیا، سچے کی خبر آئی۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ اور میری پھوپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچا۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑوا سکتا، میں نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ قانون ہے، ادھر خود بتا رہے ہیں شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے، خود بتا رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی رحمت بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا قانون بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑے تو پھر کسی میں ہمت نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، کوئی ہے اس کے آگے شفاعت کر سکے، کوئی ہے اس کے آگے بول سکے، الا باذنہ، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ قانون بھی بتایا، رحمت بھی بتائی، اپنا مقام بھی بتایا کہ شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے۔ جب تک میری شفاعت نہ ہوگی حساب نہ چلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی پل صراط سے پار نہ ہوگا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت کا در نہ کھلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت میں جا نہ سکے گا۔ اپنا مقام بھی بتایا، اللہ کی قدرت کو بھی بتایا، قانون کو بھی بتایا کہ کوئی میرا امتی اس دھوکے میں نہ رہ جائے کہ عیسائیوں نے کہا سانو عیسیٰ چھڑوائی سی، اور میری امت کہنے لگ جائے سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی، بھاویں شراباں پیو تے بھاویں زنا کرو تے بھاویں روزے چھڈو، ساڈا رسول سانو چھڑوا لئی سی۔ یہ خطرہ تھا اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کروڑوں انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے،
غلط کاریوں میں ڈوبے ہوئے اور بڑے دعوے سے کہتے ہیں آپ پہ ساڈا رسول جانے تے رب جانے سانو ساڈا رسول چھڑوا لے سی. تو میرے اللہ نے 14ویں صدی میں دیکھ کر بتایا کہ میری امت گمراہ ہوگی اور وہ میرے اوپر غلط گمان بنائیں گے. تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو سامنے کھڑا کیا. کون سی بیٹی؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کون سی بیٹی؟ کہ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. کون سی بیٹی؟ کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کون سی بیٹی؟ کہ جس کے بچوں کو کیا کہا؟ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اور کیا کہا؟ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور کیا کہا؟ فاطمہ تو اور میں اور یہ حسن اور حسین اور یہ علی ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے. یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر کہا اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا. اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑا سکتا. میرا نبی کہہ رہا ہے میں اپنی سب سے پیاری بیٹی زینب اور ام کلثوم اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ ان چار میں سب سے پیاری بیٹی فاطمہ اگر میرے اللہ نے اسے پکڑا اللہ نہ کرے یہ صرف تمہیں مجھے سمجھانے کے لیے تھا کہ آپ پہ ساڈا رسول سانو بخشوا لے سی روزے بھی چھڈو تے ہر بلا چھڈو آپ پہ سانو بخشوا لے سی. یہ طبقہ عیسائی تو سارے ہی ایسے ہیں. سارے عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ بچائے گا. ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس گمراہی کا شکار ہوا. صبح سے لے کر شام تک اللہ کے باغی اللہ کے رسول کے باغی اللہ کے حکموں کو توڑا اللہ کے نبی کی شریعت کو توڑا اور شام کو کہا اللہ دا رسول جانے تے اللہ جانے سانو کوئی پرواہ نہیں. تو میرے نبی نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے. اللہ کی پکڑ آئی تو میرے بھروسے پہ نہ رہنا. اے میری پھوپھی فاطمہ خود بچانا اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے. اگر اللہ کی پکڑ آ گئی میرے بھروسے پہ نہ رہنا. میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. اگر اس نے پکڑ لیا تو کوئی چھوڑا نہ سکے گا. ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد. جو چاہتا ہے کر دیتا ہے کر دیتا ہے کر دیتا ہے. اس پر کوئی چیز لازم نہیں. وہ سب سے بے نیاز وہ صمد وہ احد وہ واحد وہ ہر چیز سے غنی. یا ایھا الناس انتم الفقراء انتم الفقراء. فیصلہ والو تم فقیر ہو. 7 بر اعظم والو تم فقیر ہو. اللہ کیا ہے کہ واللہ هو الغنی. اللہ غنی ہے اللہ غنی ہے اللہ غنی ہے. میرے بھائیو موت کے بعد زندگی موت کے بعد زندگی پا زندگی میں کامیابی اور ناکامی. ایک جنت ایک جہنم. ایک طبقہ جنت میں ایک جہنم میں. یہ میرے رب کی خبر ہے یہ میرے اللہ کی خبر ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ میرے اللہ کی خبر ہے. الحق ما الحق وما ادراك ما الحق القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين وما ادراك ما هي نار حامية وما ادراك ما سقر وما ادراك ما سقر. یہ وما ادراك ما سجين وما ادراك ما عليون وما ادراك ما يوم الدين. یہ سارے کے سارے کلمات اور آیات موت کے بعد ایک زندگی کو بڑی طاقت سے بیان کرتے ہیں بڑی ہیبت سے بیان کرتے ہیں. اور کبھی ڈرانے کا انداز ہے الحاقۃ ما الحاقۃ اور کبھی خوشخبریوں کے انداز ہیں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. کبھی جنت کے تذکرے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ بسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيج مبثوثة. اور کبھی جہنم کی خوفناک انداز میں کبھی جہنم کے بیان ہیں وجوہ یومئذ خاشعة ناعمة خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. یہ موت کے بعد 2 زندگیاں 2 انجام ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا عمل کرو عمل کرو عمل کرو. الا فاعملوا الا فاعملوا. یہ نہیں کہا
جو مرضی کرو میں تو چھڑا لیسا الا فعملوا عمل کرو وانتم من اللہ علی حذر. کیا کہنے میرے نبی کی تعلیم کے کہ عمل کر کے متکبر نہ بن جانا، عمل کر کے غرور میں نہ آ جانا، اور نیکی کر کے کسی کو حقیر نہ سمجھنے لگ جانا، نیکی کر کے کسی کو برا نہ سمجھنے لگ جانا، بلکہ ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں رب قبول کرے یا مردود کرے، رب قبول کرے یا مردود کرے. بے نیاز جو ہوا جبریل آیا رسول اللہ. بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی، 1000 سال، عمریں جو زیادہ تھی. اللہ نے اپنے مر گیا، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا میرے بندے تجھے کیسے بخشوں اپنی رحمت سے یا تیری بندگی سے؟ کہنے لگا یا اللہ میں نے 1000 سال تیری بندگی کی، مجھے میری عبادت کا صلہ دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی اس کو جہنم کی طرف لے چلو. وہ جہنم کے قریب پہنچے گا تو اس کی آگ اور تپش سے اس کا تن جلنے لگے گا اور زبان کانٹا بن جائے گی اور حلق خشک ہو جائے گا. ہائے اللہ کے واسطے ایک گلاس پانی دے دو، ایک گلاس پانی دے دو. تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا یہ گلاس پانی ہے، کہ مہربانی، کہا نہیں قیمت لوں گا. کہ کیا؟ کہ 500 سال کی عبادت میرے کھاتے میں ڈال تب میں دوں گا. کہ لے لے پر مجھے پانی دے دے. اس نے پانی کا گلاس پیا، 500 سال کی عبادت اس کے کھاتے میں. پھر اس کو اور آگے لے کر چلے، پھر پیاس بڑھی اور پھر کانٹا حلق اور سوکھ کر زبان باہر، ہائے پانی. پھر فرشتہ آیا کہ یہ پانی ہے ایک گلاس، کہ دے دو اللہ کے واسطے. کہ نہیں قیمتاً. کہ کیا قیمت ہے؟ کہ 500 سال مجھے دے دو. کہ لے لو. وہ 500 سال اس کے کھاتے میں دیے اور دوسرا گلاس پانی پیا. اللہ نے کہا واپس لاؤ. جب واپس آیا کہ ہاں میرے بندے تجھے تیری عبادت پہ بخشوں کہ اپنی رحمت پہ بخشوں. کہ اے میرے رب میں تو اپنی ساری بندگی 2 گلاس پانی پہ بیچ کے آ گیا، مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے. یہ میرے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے بتائی ہیں کہ یہ امت دھوکے میں نہ پڑ جائے، عمل بھی کرے اور عمل کر کے بھی دھوکہ نہ لگے کہ آسان بڑے نیک پاک ہیں باقی سارے بیڑے سے روساں چنگے. یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سارا دن اپنی تسبیح پڑھتا ہے اور اوروں کے کیڑے نکالتا رہتا ہے. فلانے ایسے وہ ایسا اللہ دے فضل نال اسی ایسے. اپنی تعریف سنو تعریف اپنی تعریف آپ صرف 2 ہستیوں کو سجتی ہے، باقی کسی کو زیبا نہیں ہے. وہ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے جنہیں اپنی تعریف خود زیبا ہے اور اچھی لگتی ہے. باقی ڈرو نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ پانے والا ابو بکر صدیق ہے، نبی کے پہلو میں قبر بنانے والا، نبی کے دم میں دم بھرنے والا. اور غار ثور میں جب اندر گئے ہیں، کیونکہ پاؤں اللہ کے نبی پورا پاؤں نہیں رکھتے تھے، ایسے 4 انگلیوں پہ چل رہے تھے، 5 انگلیوں پہ چل رہے تھے کہ میرے پاؤں کا نشان کھوجی تلاش کر کے پہاڑ پر نہ چڑھ جائیں یا ہمیں تلاش نہ کریں. تو پنجوں پہ چلتے جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی کی ساری انگلیاں زخمی ہو کر خون آلود ہو گئی تھی اور چڑھنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی. ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور سارا سیدھا پہاڑ ہے، ثور کا پہاڑ ایسے پہاڑ، سارے پہاڑ پر چڑھ کے اوپر گئے اور اللہ کے نبی کو باہر بٹھایا، خود اندر گئے، غار صاف کیا، اس میں سوراخ تھے، پگڑی کو پھاڑ کے بند کیے، پھر بھی باقی تھے، پھر کرتا اتارا، پھر کرتا پھاڑ کے پھر سوراخ بند کیے. ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیا. کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں. وہ اندر آئے، آپ اندر آئے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، خوب اندھیرا، چاند کی راتیں نہیں تھیں. 27 سفر نبوت کا 14واں سال، ستمبر کا مہینہ، 14 تاریخ ستمبر. تو شدید اندھیرا، گرمی، نظر نہیں آیا. ابو بکر کرتے اور پگڑی کے بغیر ہے. تھوڑی سی صبح صادق کی روشنی آئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر کرتے اور پگڑی کے بغیر ہے. کہ ابو بکر تیرا کرتا کہاں ہے، تیرا امامہ کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ سے مجھے ڈر لگا اس میں کوئی چیز آپ کو تکلیف دینے والی موجود نہ ہو تو یہ میں نے سارے بند کر دیے ہیں. تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب بے ساختہ روئے کہ اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. ابھی آپ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ جبریل کون تھی بجلی کی طرح نیچے اترا. کہ یا رسول اللہ
اللہ ताला फरमा रहे हैं कि हम अबू बकर से राजी हो गए और जन्नत में आपका साथी बना दिया। हाँ, ये अबू बकर बैठ के रो रहा है। क्यों रो रहे हो? काश मेरी माँ ने मुझे जनना होता, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा। हाय, क्यों रो रहे हो? काश मैं कोई दरख्त होता जो कट जाता, लकड़ी बन के जल जाता, या किसी मोमिन के बदन का बाल होता जो उखड़ जाता और निशान मिटा दिया जाता। अरे मैं अल्लाह के सामने कैसे खड़ा हूँगा। ये वो हैं जिनको एक दफा नहीं हजारों दफा बशारतें हुई, हजारों दफा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौत सवार हो चुकी है, घबराहट है, तो हजरत अली और हजरत हसन आए। तो आप हजरत अली ने कहा, उमर मौत से डर गए हो? कहा नहीं, मौत से नहीं डरा हूं, आने वाले वक्त से डर गया हूं कि आगे मेरा क्या बनेगा। कहा मत डर, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाह हूं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सैयदा कहूल अहले जन्नह अबू बकर व उमर। जन्नत में नौजवानों के सरदार, यानी जो लोग जवानी में मर गए, नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन जो उम्र पूरी करके मरे। जन्नत में तो सारी जवान होंगे। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत में बड़ी उम्र के लोगों के सरदार होंगे, अबू बकर और उमर। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। क़यामत के दिन गवाही दे सकोगे इस बात की? कहा मैं अकेला नहीं है, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा कि अल्लाह के नबी ने ये बात हमारे सामने कही थी। इतनी गवाहियां डलने के बाद इस गवाही की जरूरत भी नहीं थी। अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया से जाते हुए, लोगों मैं अबू बकर से राजी हूँ, मैं उमर से राजी हूँ, मैं उस्मान से राजी हूँ, मैं अली से राजी हूँ, मैं तलहा से राजी हूँ, मैं जुबैर से राजी हूँ, मैं अबू उबैदा बिन जर्राह से राजी हूँ, मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ से राजी हूँ, मैं सईद बिन जैद से राजी हूँ। इनके बारे में अल्लाह से डरना और इनका हक पहचानना, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खुद अल्लाह के नबी के मुंह से जन्नत की बशारतों को सुना और जन्नत की खुशखबरियों को सुना। और एक दफा क्या, हजारों दफा मैं कितनी सुनाऊं। अरफात का मैदान कायम है और 1.25 लाख कायनात का अफजल तरीन मजमा, कायनात के अफजल तरीन नबी रसूल के साथ है। और मेरे नबी ने कहा इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पे खुश हो रहा है और फख्र फरमा रहा है, और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे खुश हो रहा है, और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र फरमा रहा है। ये वो उमर है, ये वो उमर है। और जब नमाज पढ़ाते हुए खंजर लगा, 22 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम फैलाया, और काफिर के हाथों खंजर लगा, शहादत कामिल, बेटे की गोद में सर है का मेरा अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा, मुझे जमीन पर रख दो। उसने गोद से हटाकर पिंडली पे रखा। कहा तेरा सत्यानाश हो, सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, जमीन पर डालो। तो उन्हें जल्दी से टांग पीछे की और उनको जमीन पर रखा। तो अपनी गालों को मिट्टी पे यूं रख दिया और अपना मुंह मिट्टी में मलने लगे इस तरह। तो क्या कह रहे हैं, वैलुल्लका या उमर इल्लम यग़फिर लका रब्बुक, ऐ मेरे रब अगर तूने उमर को माफ न किया तो उमर हलाक हो गया। ऐ मेरे रब अगर तूने उमर को माफ न किया तो उमर हलाक हो गया। उमर कौन लोग हैं? हाय हाय, कब्र खोदी जा रही थी हजरत उमर की। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैंने देखा कोई मेरे पीछे आया है, मैंने देखा तो अली थे, अली रो रहे थे और कह रहे थे उमर मुझे पता था ये जगह तेरे अलावा और किसी को अलॉट नहीं हो सकती, मुझे पता था तू ही इस जगह आएगा, क्योंकि मैंने ये जुमला इतनी दफा अल्लाह के नबी से सुना कि मैं गिन नहीं सकता। दखलतु अना व अबू बकर व उमर व खरजतु अना व अबू बकर व उमर, कि मैं और अबू बकर और उमर, अल्लाह के नबी ने तुझे और अबू बकर को अपने साथ ऐसा जोड़ के बोला है कि मुझे पता था कि यहाँ तू ही आएगा। कि मेरा नबी कहता था मैं अबू बकर उमर आए, मैं अबू बकर उमर गए, मैं अबू बकर उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर उमर बाहर निकले। ये बोल मैंने इतने सुने हैं कि मुझे पता था कि इस जगह पर तू ही आएगा और कोई नहीं आ सकता। इतने आली मकाम दुनिया में मरने से पहले सुनने वाले लोग कह रहे हैं हाय मेरे रब, हाय मेरे रब, तूने माफ ना किया तो क्या बनेगा, तूने माफ ना किया तो क्या बनेगा। हजरत अली का हाथ अल्लाह के नबी ने पकड़ा और अपने करीब करके फरमाया अली तुझे बशारत हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा।
کتنا بڑا مقام ملا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اور یہ شخص تو لمبی تان کے سوتا، فرض نمازیں پڑھتا اور فرض روزے رکھتا اور لمبی تان کے سوتا کہ ساڑیاں موجاں تے چھٹی، ساڑی جنت تا ٹھیکا ہو گیا۔ پر یہ عجب انسان ہے، دیکھو یہ رات کو، ایک رات کو نہیں، ہر رات کو، یہ ہر رات کو یہ کیا کہتا ہے؟ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے کتنی دفعہ دیکھا، کب؟ وقد ارخ اللیل سدولہ وغارت نجومہ، جب رات بھی تاریک ہو چکی ہوتی تھی اور تارے تھک چکے ہوتے تھے اور تاروں پر بھی نیند چڑھی ہوتی تھی، لیکن کوفے میں ایک آدمی مصلی پہ بیٹھا تڑپ رہا ہوتا تھا اور دونوں ہاتھوں میں داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ سلیم، اور وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور وہ ایسے روتا تھا وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، جیسے دکھوں اور غموں کا مارا روتا ہے۔ پھر کہتا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب۔ کس بات پر کہہ لے یا ربنا یا ربنا؟ کہہ رہا ہے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کیا ہوا تمہیں؟ کمن قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا عمل تھوڑا ہے۔ نبی کے گھر کے سامنے گھر بن چکا، یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے اور مجھے تنہا طے کرنا ہے، میرا کیا بنے گا؟ تیرا تو سب کچھ بن گیا، تو کیوں روتا ہے؟ یہ آنے والوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا اور پھر بھی دعوے کرنے تھے آپ پہ ویکھی ویسی، آپ پہ ایسی بخشے جیسا جاواں گے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے تھا۔ پاگلو، نادانو، ہمیں تو جنت کے وعدے ملے، پھر تڑپ تڑپ کے زندگی گزار دی۔ الیہ تشوقت الیہ تزینت، ارے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، ہیہات ہیہات، چل چل اپنا کام کر، اور کسی اور کو دھوکہ دے۔ کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، عمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر، عمر تیری تھوڑی، مجلس تیری حقیر، خوشیاں تیری مختصر، غم تیرے مختصر۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کے سچے جان نثار جنت کے وعدے لے کر تڑپ تڑپ کے زندگیاں گزار دی، رو رو کے زندگیاں گزار دی، اور ہمیں ہے نہ حدود کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ اللہ کی پہچان، نہ اللہ کے رسول کی پہچان، اور شیطان دھوکہ دے گیا، آپ پہ بخشے جاواں گے، آپ پہ بخشے جاواں گے۔ نہیں 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 نہیں، یہ میں نے تمہیں بخشے ہوں کہ قصے سنائے ہیں، صرف یہ بخشے ہوئے نہیں ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے ساتھ جائے گا، اور پھر جنت کے 8 دروازے کھلیں گے میرے ایک امتی کے لیے، اور ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 در پکاریں گے، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ تو میرے بھائیو، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی خبریں میرا نبی سچی دے کر گیا ہے، حقیقی دے کر گیا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے گا وہ کامیاب، جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ ناکام۔ میری آپ کی ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی کی منزل وہ اللہ ہے، مقصود وہ اللہ ہے، معبود وہ اللہ ہے، مسعود وہ اللہ ہے، جس کو راضی کرنا ہے وہ اللہ ہے، جسے منانا ہے وہ اللہ ہے، جس کی نظر کو دیکھ کے چلنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے جھکنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے آہوزاریاں کرنی ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے تڑپنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے اپنا فقر دکھانا ہے وہ اللہ ہے، جسے ضرورتیں بتانی ہیں وہ اللہ ہے، جس سے مرادیں مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے عزت مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے رزق مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے شفا مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے بلندیاں مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے دنیا اور آخرت مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لینی ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ لا تدعوا مع اللہ احدا،
میرا اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارا کرو، مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارا کرو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اور مجھے چھوڑ کے تم کنہیں بلاتے ہو، کنہیں مدد کے لیے پکارتے ہو؟ ان سب کو اکٹھا کرو اور انہیں کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دو، ایک مکھی بنا کے دکھا دو. ولو اجتمعوا له، آدم سے لے کر آخر تک ساری دنیا کی طاقتوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کرو، مجھے چھوڑ کے کن کو پکارتے ہو؟ ان سے کہو ایک مکھی بنائیں، ایک مکھی بنائیں، ایک مکھی بنائیں. لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی نہیں بنا سکتے. تم ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہو؟ کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ ہوں میں نہیں سننا؟ کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے خزانے مک گئے؟ کیا میں نے کہہ دیا کہ تہاڈی نہیں سننی ہے؟ یہ شیطان کا چکر ہے. وہ کہتا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا. مانگنے والے تو بنو، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح. وہ سب کی سنتا ہے. یہ ہمارے دیہاتوں میں جہالت ہے نا، اب تو شہروں کا بھی یہی حال ہے. جی ساڈی سندا نہیں تو انہاں دی موڑدا نہیں، جن دی مرضی موڑ دے. ساڈی سندا نہیں تو تہاڈی موڑدا نہیں. جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے رد کر دے. وہ کہتا نہیں نہیں میں تو سب کی سنتا ہوں، میں تو سب کی سنتا ہوں. یہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تیری سندا نہیں؟ تو سنانے کا سلیقہ تو پیدا کر. من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے در پہ گیا اور اللہ نے کھولا نہیں، اور میں نے مانگا اور اللہ نے دیا نہیں، میں جھوٹا وہ سچا؟ وہ کہتا مانگنے کا طریقہ تو سیکھ، سوندا نہیں. ایک بت پرست 70 سال سے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم 70 سال گزر گئے. ایک دن زبان سے نکل گیا یا سمد، ایویں ہی نکل گیا غلطی نال. تو میرے اللہ نے کہا لبیک لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر. فرشتوں نے کہا میرا مولا یہ تو تجھے جانتا بھی نہیں، اس کی تو زبان سے ایویں ہی نکل گیا، تو اس پہ کیوں لبیک لبیک کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ میرا بندہ کبھی تو مجھے پکارے گا، کبھی تو مجھے پکارے گا. آج چاہے بھولے سے پکارا ہے پر میں کہوں گا لبیک لبیک. تو جو ایسے صنم پرست کو لبیک کہے تو تمہیں لبیک کیوں نہیں کہے گا؟ مجھے لبیک کیوں نہیں کہے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے مجھے سنانے کا طریقہ نہیں آتا. میرے بھائیو اللہ کو راضی کرو، اللہ مطلوب ہے. اب اللہ تک میری رسائی براہ راست کوئی نہیں ہے. میں اللہ کو کیسے جانوں؟ میں اللہ کو کیسے پہچانوں؟ میں اللہ کے آگے سر کیسے جھکاؤں؟ مجھے تو میرے تو سامنے نہیں، میرے سامنے نہیں، مجھ سے دور ہے، میری نظروں تخیل سے دور ہے. تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو واسطہ بنایا، راستہ بنایا کہ ہاں اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو یہ میرا راستہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں ملا دے گا، یہ میرا پتہ بتا دے گا، یہ میری چاہت بھی بتائے گا، میری پسند بھی بتائے گا، میری ناپسند بھی بتائے گا، یہ تمہیں اچھا بھی بتائے گا، یہ تمہیں برا بھی بتائے گا، یہ تمہیں حلال بھی بتائے گا، یہ حرام بھی بتائے گا. احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا، یہ تمہیں سب کچھ بتائے گا. یہ میری مراد، یہ میری چاہت ہے، میری پسند، اس کے اندر دیکھو، میری ناپسند یہ تمہیں بتائے گا. تو اگر اللہ کو لینا ہے اور پانا ہے تو عرب و عجم کے لیے قانون ایک ہے، قانون ایک ہے، قانون ایک ہے. محمدی پاسپورٹ بنواؤ. دیکھو جنت میں جانے کے لیے بھی پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے. ایسے نہیں کہ مجھے اچانک ایک حدیث یاد آ گئی. ہر آدمی کو ویزا دیا جائے گا، ویزا دیا جائے گا. ہاں لیکن وہ ویزا کہاں لگے گا؟ وہ محمدی پاسپورٹ کے اوپر وہ ویزا لگے گا. ہاں جعلی پاسپورٹ بھی نہیں چلے گا. یہاں تو جعلی پاسپورٹ بھی چل جاتے ہیں، وہاں جعلی پاسپورٹ نہیں چلے گا. اپنے سانچے توڑ دو. پنجابی سانچا اور بلوچی سانچا اور سندھی سانچا اور پٹھانی سانچا اور بروہی سانچے، یہ سارے ایرانی سانچے
اور ہندی سانچے اور عرب اور عجم یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. ایک اوپر ایک، اوپر ایک تو نیچے بھی ایک، اوپر اکیلا تو نیچے بھی اکیلا، اوپر واحد ہے تو نیچے بھی واحد ہے، اوپر واحد ہے تو نیچے بھی واحد ہے. یہی ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے طریقوں پہ آؤ، اس کے سانچے میں ڈھلو، اس کی پسند کو پسند بناؤ، جس سے رک جاؤ، جس کی طرف چل پڑو تو اللہ مل گیا، اللہ پا لیا، اللہ کو پا لیا. 360 بتوں کے پجاری تھے اور اللہ کے رسول کے سامنے سر جھکایا تو اللہ نے مرنے سے پہلے کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے اعلان کر دیا کہ اے میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، تمام کے لیے جنت کا وعدہ ہے. نام لے لے کر جنت ہی بتائے. میں نے ابھی آپ کو 10 نام بتائے ہیں اور ایسے نام لے لے کر آپ نے کہا فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی. بدر والے کیسے ہیں؟ فرمایا بدر والے ایسے ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا. صلح حدیبیہ والے کیسے ہیں؟ میرے نبی نے کہا ان میں سے ایک آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا. اور پھر سب صحابہ کے لیے کہ تم سب جنتی، کلن وعد اللہ الحسنى. تو میرے بھائیو، اللہ سے جڑنے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. آپ کی پاک زندگی یہ مجھے میرے اللہ سے ملا دے گی، یہ مجھے میرے اللہ سے ملا دے گی. وہ حبشی ہو، وہ رومی ہو، وہ عرب ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ فقیر ہو، وہ بدصورت ہو. ایک شخص آتا یا رسول اللہ میں شکل کا بدصورت، خاندان کا حبشی، رنگ کا کالا اور مال سے خالی، فقیر بھی، بدصورت بھی، بدبودار بھی، رنگ کا کالا بھی. یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے چلوں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کہ کیوں نہیں، ضرور جائے گا، ضرور جائے گا. تو میرے پیچھے پیچھے چل، تو صرف جنت میں نہیں جائے گا. اگلی بھی سن، جو مسلمان دنیا میں، صرف تو نہیں، جو مسلمان دنیا میں بدصورت بھی ہے اور رنگ کا کالا بھی ہے، وہ قیامت کے دن جنت میں ایسا نور لے کر داخل ہوگا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور نظر آئے گا. 1000 میل نہیں، 1000 میل نہیں، 1000 سال کا سفر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک اس کے چہرے کا نور جائے گا. یار اچھا یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ نہ کچھ اور بتائیں، پھر آپ نے بتایا کہ کچھ اور بتائیں، پھر آپ نے بتایا. تو حضرت عمر نے کہا بھائی بس کر، چپ کر، کتنا پوچھے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے تو نہیں پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ رہا ہے، پوچھنے دو، اسی کام کے لیے آیا ہوں، پوچھو پوچھو. تو اللہ پاک بھی شریک مجلس ہو گیا. انہوں نے کہا میرے نبی تو نے سنایا، میں بھی سناتا ہوں، میرے بندے کو سنا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ آیات آئی ہیں، وہ بدو سن رہا ہے اور پھر رونے لگا یا رسول اللہ اب ترى عيني ما ترى عيناك، کیا یہ سب کچھ جو اللہ آپ کا نبی آپ کا رب بتا رہا ہے یہ تو آپ تو دیکھیں گے جنت میں، کیا میں بھی یہ سب کچھ دیکھ سکوں گا؟ کہاں تو بھی دیکھے گا. فشاہق وماتا، اس کی ہائے نکلی اور جان نکل گئی، مر گیا. ہمارے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی قبر میں اترے. جو عمر ابھی ڈانٹ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں نے تمنا کی کاش اس کی جگہ میں مرا ہوتا اور میرا نبی مجھے قبر میں اتار رہا ہوتا. یہ 360 بتوں کے پجاریوں کو اس مقام پر پہنچایا کہ انسانیت تو انسانیت تھی، ملائکہ بھی رشک کر اٹھے کہ کیا مخلوق ہے، کیا انسان ہے جنہوں نے اللہ کو ایسے عالی مقام پر پہنچ کر راضی کیا کہ اللہ نے ان کی زندگی میں کہہ دیا میں راضی ہو گیا.
میرے بھائیوں، یہ تجارتیں، یہ وزارتیں، یہ صناعتیں، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی بلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، یہ سب کچھ مٹ جانے والا ہے، مک جانے والا ہے۔ اس پر ایمان کے سودے نہ کرو، اللہ رسول کو ناراض نہ کرو، وہ راضی ہو جائے سب کچھ مل جائے، شکر ہے، سب کچھ چلا جائے صبر ہے، دونوں طرح جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ سے جوڑنے کا طریقہ بتایا، اس میں کچھ عبادات ہیں، کچھ اخلاقیات معاملات ہیں۔ عبادات بنیاد ہیں اور اخلاقیات اس کی تکمیل ہے۔ ان عبادات میں 5 چیزیں بنیادی ہیں، ایک کلمہ توحید ہے، ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک روزہ ہے اور ایک حج ہے۔ مل اسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا۔ شهادة ان لا اله الا الله، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان۔ روزہ اور حج ہے، یہ بنیاد ہے، یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے اخلاقیات پر جا کر۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جیسے یہ مسجد چھت پہ مکمل ہوئی، ہر گھر چھت پہ مکمل ہوا، اسلام چھت پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کا بتایا ہوا اور اللہ کا بتایا ہوا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے اور وہ الصوم ہے اور وہ روزہ ہے۔ میرے اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ، نہ ہمارے بھوک اور پیاس کی پرواہ، اس کائنات کا قانون ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جیسے یہ مسجد چھت پہ مکمل ہوئی، ہر گھر چھت پہ مکمل ہوا، اسلام چھت پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کا بتایا ہوا اور اللہ کا بتایا ہوا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے اور وہ الصوم ہے اور وہ روزہ ہے۔ میرے اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ، نہ ہمارے بھوک اور پیاس کی پرواہ، پر اس کائنات کا قانون ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے جان مال کو کھپانا پڑتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے، تھکنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہی اس کائنات کا قانون ہے۔ اللہ کی طلب میں اللہ کو پانے کے لیے جان بھی اللہ نے مانگی، مال بھی مانگا ہے اور اپنے جذبات کو بھی مانگا ہے، احساسات کو بھی مانگا ہے کہ قانون فطرت اور قانون کائنات یہی ہے۔ اس وقت اللہ کا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ متوجہ کیا اور پھر ہمیں تسلی دینے کے لیے کہا کہ بے شک تمہیں بھوک پیاس لگے گی، لیکن یہ تم سے پہلوں پر بھی ایسے میں نے فرض کیا تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ ان کا روزہ تم سے زیادہ سخت تھا، تمہارا روزہ میں نے ہلکا کر دیا ہے، تم سحری بھی کھا سکتے ہو، افطاری بھی کرو اور سحری بھی کرو۔ تم سے پہلے جو امت تھی وہ صرف افطاری کرتے تھے، پھر افطاری کرتے تھے، 24 گھنٹے کے بعد کھانا ہوتا تھا اور اس کے بعد رات کو نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بیوی کے قریب جا سکتے تھے، اور ان کے روزے کا وقت شروع ہوتا تھا، کھانا کھایا آنکھ لگ گئی، بس اب وقت چاہے 1 منٹ کی بھی آنکھ لگ گئی تو اگلا وقت شروع ہو گیا۔ اگر وہ سوئے نہیں تو وقت ہے، جو ہی سوئے تو اگلا وقت شروع ہو گیا، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا، اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کا فرض کیا روزہ۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چرانے والے تھے، یہ چرا کے شام کو واپس آئے، بیوی سے کہنے لگے کچھ افطاری کا سامان ہے؟ کا کچھ بھی نہیں، فاقہ ہے۔ کہنے لگے کہنے لگے اچھا تو فکر نہ کر، میں تیرے روزے کا انتظام کرتی ہوں۔ اور وہ کہیں کسی سے کچھ مل جائے، انہوں نے سر رکھا چارپائی پر، اونٹ چرا کے تھکے ہوئے آئے، آنکھ لگ گئی، بیوی کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، جب وہ آئیں تو سوئے ہوئے، تو ان کا ہلکتا یا قیس، ارے قیس مارا گیا تو؟ ان کی آنکھ کھلی، کا کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ کیسے؟ کہ اب تو کھا نہیں سکتا، تجھے تیری آنکھ لگ گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو وہ سیدھے آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں تو مر گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں غریب آدمی، اونٹ چرانے والا،
چرا چرا کے آیا، میری آنکھ، گھر میں کچھ نہیں تھا، میری بیوی گئی کہیں سے افطاری کا کوئی سامان لینے، اس کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا، میری آنکھ اس کے بعد کھلی، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا، میں تو نہیں پورا کر سکتا۔ اے ہے دعائیں دو کملی والے کو، جس کی طفیل کیا کیا سہولتیں اللہ نے تمہیں دے دی، دعائیں دو سبز گنبد والے کو۔ اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کی قسم آج کے مسلمان بھی بندر اور خنزیر بنتے، جیسے پہلے مسلمان بندر اور خنزیر بنے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے میرے رب کے عذابوں کو روک دیا، اس کی دعاؤں نے، اس کی آہوں نے، اس کی تڑپ نے، اس کے رات کے آہوزاریاں اور اس کے رات کے ساری رات کے جو ہائے ہائے میں الفاظ کہاں سے لاؤں، تعبیرات کہاں سے لاؤں، کیا کچھ کر گیا وہ امت کے لیے۔ ابھی اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس کی فریاد ہے میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گنجائش آئے گا، اچھا اے میرے حبیب تیری طفیل، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اچھا تیری امت کو چھٹی، ساری رات کھاؤ، ساری رات کھاؤ، ہاں جب ادھر صبح کی سفیدی نظر آئے تو پھر کھانا بند کر دو، ساری رات اجازت۔ ایک اور واقعہ ہو گیا، ایک شخص آ گئے، یا رسول اللہ میں مر گیا، کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ اچھا غلام آزاد کر، کہنے لگا غلام کہاں سے آزاد کروں، میں تو غریب آدمی۔ اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، کہاں سے کھلاؤں میں، آپ غریب؟ تو پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے ہے چنچاڑ ہے، 60 روزے کی کرتا؟ کہ ایک روزے میں تو یہ کر دکھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بھی ہنسنے لگے، کہ اچھا تو بیٹھ تیرا انتظام کرتا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا، کچھ دیر گزری، ایک انصاری صحابی آئے، ٹوکرا کھجور کا سر پہ، کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے کہا او بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا آجا یہ لے جا اور مدینے میں 60 گھروں پہ بانٹ دے۔ سبحان اللہ، کوئی بڑا ہی زوردار ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ مجھے حلال کر دو، میں آپ ہی کھا لوں، میں اپنا جرمانہ آپ ہی کھا لوں۔ تو آپ اتنا ہنسے، سارے صحابہ ہنس کے، اور آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے آخری داڑیں نظر آنے لگے، فضاحک حتی بدت نواجذہ، یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ تو آپ نے بھی موج میں کہا چل تیرے لیے تو حلال کرتا ہوں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس امت کے ساتھ اللہ کی نرمیاں اور اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی کرم نوازیاں ہیں۔ اس کملی والے کے طفیل جب یہ قصہ ہوا تو پھر اللہ نے کہا اچھا بھائی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، چلو بھائی روٹی بھی حلال، بیوی بھی حلال، پانی بھی حلال۔ اب رات کو ایسا ہے جیسے رمضان نہیں، لیکن برکات ساری موجود، رحمتیں ساری موجود اور مغفرت ساری موجود، عنایات ساری موجود، لیکن رات پوری چھٹی، کھاؤ پیو، بیویوں کے ساتھ پاس بیٹھو، بیویوں کے پاس جاؤ، تمہیں اجازت، ہاں جب ادھر سے سورج نکلے پھر ختم۔ ہاں اگر اعتکاف بیٹھنا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اعتکاف کی حالت میں مسجد کے پابند رہو، اس میں گھر مت جاؤ۔ صرف اب یہ پابندی صرف اعتکاف والے کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس کملی والے کے طفیل ہوا ہے، یہ اس کی دعاؤں کے صدقے ہوا ہے اور اس کے آنسوؤں کے صدقے ہوا ہے۔ شکر کرو کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو گئے۔ اس مالک نے کرم کیا، سانو کیڑے سرخاب دے پر لگے ہوئے ہیں، اس نے کرم کیا، اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ واہ یا رسول اللہ، کمال ہے۔ من مقام محمود ممبر آ گیا، بچھ گیا، اللہ کا حکم ہوگا بیٹھو ممبر پر، تو اللہ کا نبی کہیں گے میں اوپر ہاتھ رکھوں گا، ممبر پہ سے ہاتھ رکھ، مجھے یہ خطرہ لگے گا کہ اگر میں ممبر پر بیٹھا تو یہ کہیں مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت اکیلی نہ رہ جائے، تو میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں، میں اس پر ایسے ہاتھ رکھوں گا کہ اللہ تیری بھی من لئیے، اپنی امت نے نہیں چھڑنا۔ ہاں دعا دو، جو سب کچھ جانتا بھی تھا پھر بھی روتا چلا گیا۔ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، بڑی پڑی ہیں حدیثیں۔ اور پھر کہا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جہنم کی چیخ پر سارے نبی منہ کے بل گریں گے اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا،
سنو 5 بڑے نبی ہیں، 5 جن میں 5ویں ہمارے نبی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. ابراہیم کا قد سب سے نکلا ہوا ہے. وہ کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا واسطہ آج میری جان بچا. اور عیسیٰ ابن مریم، یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا. اور تمہارا رسول کہے گا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. آج اس کے تو پھیلے گا اور کرم ہو گیا. چلو بھائی چھٹے، ساری رات اجازت. ہاں سحری کے وقت سے روزہ شروع، افطاری پر مغرب پر ختم. وہ کہ جلدی افطار کرو، عجلوا بالافطار. سبحان اللہ. یا سورج اندر جائے فوراً کھاؤ. یہ میرے نبی کی شفقت ہے کہ تاکہ تمہاری بھوک کا وقت کم سے کم ہو، پیاس کا وقت کم سے کم ہو. سحری آخر میں کھاؤ. آخر ہمارے نبی سحری ایسی کھا رہے ہوتے تھے کہ آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا اور ادھر بلال اذان دینے جا رہا ہوتا تھا. کیا شفقت ہے، کیا شفقت ہے کہ بھوک کا وقفہ بھی کم سے کم رکھا. اور افضل ترین وقت سحری کا آخری ہے، آخری، کہ ادھر آخری گھونٹ منہ میں جا رہا ہو، ادھر اذان ہو رہی ہو. اور افضل ترین افطاری ہے ادھر سورج اپنی آخری کنارہ افق میں غائب کرے، ادھر کھجور منہ میں جائے، ادھر پانی منہ میں جائے، کہ میری امت پر بھوک اور پیاس کا وقت تھوڑے سے تھوڑا ہو، زیادہ نہ ہو. جو یہاں تمہاری بھوک نہ سہ سکے وہ آخرت میں کیسے سہے گا؟ تو جو ہمارے اتنا خیال کرے تو ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. عجلوا بالافطار، افطاری جلدی کرو، افطاری جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو. ہے رمضان کا مہینہ ہے، سحری کھائی جا رہی. کون کھا رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرباض بن ساریہ اور علی بن ابی طالب، 3 آدمی اکٹھے سحری کھا رہے ہیں. بکرے کی سری پکی ہوئی ہے، بکرے کی سری. تو بلال آتے ہیں، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اذان دینے، سحری کا وقت ختم ہو گیا. یعنی سپیکر والے سر کھا جاندے ہر طرح 5 منٹ بعد روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو. جنت کا ٹھیکہ ہونا ہی دے چھوڑیا ہے. حالی روزے آئے نہیں تو جنت کے حقدار پہلے بڑے بیٹھے، سارا محلہ انہیں سر تے چایا ہوندا ہے. اور بھائی ایک دفعہ بتا دو کافی ہے. جو شروع ہوندے جو نہ کسی نو کھاون دیندے نہ پیون دیندے. تو یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں. آپ نے کچھ نہیں کہا، کھاتے رہے. تو بلال نکلے، کوٹھے پہ چڑھے، اذان دینے کے لیے چڑھنے لگے. پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑا. پھر واپس آئے، آ کے دیکھا تو آپ کھا رہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے. آپ نے ایک دم ایسے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، تیرا بھلا ہو جائے. ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی. آپ وہ تو اندر بیٹھے بتا رہے ہیں، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی. تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اس لیے اللہ نے صبح کو تیری قسم کی وجہ سے پہلے آج نکال دیا ہے، تیری قسم کو جھوٹ سے بچانے کے لیے. جو ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے اسے پہلے کھینچ دیا. اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھا رہے تھے سحری ہونی نہیں تھی، ویسے ہی سحری نہیں ہونی تھی. یہ رمضان کا ایک قصہ آپ کو سنا رہا ہوں. مدینے میں ایسے رمضان آتا تھا، سحری ہو رہی ہے، افطاری ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمتوں کے در کھلے. کہا کہ میرے نبی تیری امت کے لیے 5 چیزوں کا صلہ. وہ کیا ہے؟ یہ پہلے روزہ داروں کی تکلیف زیادہ اور تیری امت کے روزے داروں کی تکلیف کم، اجر زیادہ. 5 باتیں تیری طفیل عطیہ کسی کو نہیں دی، تجھے دے رہا ہوں. تیرے چہرے کے طفیل کیا ہیں؟ وہ کیا ہے کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالی خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. ان کے معدے کے خالی ہونے سے جو اندر سے بدبودار ہوا نکلے گی وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی. اور کیا ہے کہ سارے شیطان بند کر کے پانیوں میں ڈال دوں گا، سب شیطانوں کو قید کر دوں گا تاکہ تیری امت کے روزے داروں کا روزہ خراب نہ ہو. اس لیے آپ دیکھتے ہو نا ایک دم نمازی بڑھتے ہیں، ایک دم بڑھتے ہیں، پھر گھٹتے ہیں. تو شیطان کوئی نہیں، اب یہ نفس ہے جو پرانا پاپی ہے اور عادی ہو چکا ہے نافرمانی کا،
تو وہ چند دن میں پھر واپس اس کو کھینچ لیتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو پورا رمضان فجر تہجد 5 نمازیں تراویح پوری، جو عید کا چاند نظر آ بالکل چھٹی، جو میں پتہ لکھوا لے کہ بس 11 مہینے چھٹی تھے 1 مہینہ ڈیوٹی. یہ شیطان بند ہوتا ہے. اور کیا ہوا؟ شیطان بند، تیرے تو فعل. اور کیا؟ ایک اور چیز بند. وہ کیا؟ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دو. جنت کھل گئی، دوزخ بند ہو گئی. اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ساری کائنات کو حکم دیتا ہوں، مچھلیوں کو بھی کہتا ہوں روزے داروں کے لیے دعا مغفرت کرو، روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو. ہواؤں سے، پانیوں سے، مچھروں سے، مکھیوں سے، پتنگوں سے، پروانوں سے، سانپ سے، بچھو سے، گیدڑ سے، شیر سے، ہاتھی سے، چوہے سے، بلی سے، بکری سے، بھیڑ سے، گائے سے، بھینس سے، باز سے، شاباز سے، عقاب سے، الو سے، طوطے سے، مینا سے، پرندے سے، فاختہ سے، کائنات کے ذرے ذرے سے کہتا ہوں چلو میرے حبیب کے روزے امت کے روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو. اور